آج ہم مختلف نسب نما والی کسروں کی جمع کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پر ہم نے دو کسرے لیے ہیں جن کی ہمیں جمع کرنا ہے۔ پہلی کسر ہے 2/3 اور دوسری کسر ہے 1/6۔ ان کے شمار کنندہ میں ہم دیکھیں گے تو 2 اور 1 ہے، اور نسب نما میں 3 اور 6 ہے۔ 3 اور 6 نسب نما کیونکہ الگ الگ عدد ہیں، اسی لیے اس کو مختلف نسب نما والی کسریں کہتے ہیں۔ تو مختلف نسب نما والی کسروں کی جمع اس وقت ہوتی ہے جب ان کا نسب نما ایک جیسا ہو۔ اب یہاں پر 3 اور 6 نسب نما میں، اس لیے یہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو اسے ہمیں ہم نسب کسر بنانا پڑیں گے، یعنی نیچے کا جو عدد ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، نسب نما ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ غور کریں گے نیچے کے عدد کے 3 اور 6 ہیں، تو 3 کے پہاڑے میں ہم دیکھیں گے، چھوٹے عدد کے پہاڑے میں ہم دیکھیں گے کہ 6 آتا ہے کیا۔ اگر 3 کے پہاڑے میں 6 آتا ہے تو ہم 3 کو 6 بنا سکتے ہیں، جیسے 3 ایکا 3، 3 دونی 6۔ مطلب یہ ہے کہ 3 کو اگر ہم 2 سے ضرب کریں تو 6 آ جائے گا، اور دوسری کسر میں نسب نما میں 6 ہے، تو 6 اور 6 دونوں بھی جو ہم نسب بن جاتے ہیں، اس لیے 3 کو ہم 2 سے ضرب دیں گے۔ لیکن ایک بات خیال رکھیے کہ کسی بھی نسب نما کو ہم اگر 2 سے ضرب دے رہے ہیں تو اس کے شمار کنندہ کو بھی 2 سے ضرب دینا پڑے گا، تاکہ اس کی جو قیمت ہے وہ ایک جیسی ہو۔ تو اس طرح دیکھیے یہاں پر 2/3 کو ہم نے ضرب دیا ہے شمار کنندہ میں بھی 2 سے اور نسب نما میں بھی 2 سے۔ جمع 1/6 ہماری یہ مثال پہلے سی ہے کسر جو ہم نے جمع کرنا ہے۔ تو اس طرح 2 ضرب 2، 2 دونی 4، 3 دونی 6، نسب نما میں 6 لکھے ہم نے اور شمار کنندہ میں 4 لکھے۔ اب غور کریں گے تو نیچے کے دونوں عدد یعنی نسب نما کے دونوں عدد ایک جیسے ہیں، یعنی یہ دونوں کسرے اب ہم نسب کسرے بن گئی ہے، اب ہم اس کی جمع کر سکتے ہیں۔ تو نسب نما کو صرف ایک ہی مرتبہ لکھنا ہے، جو 6 ہے ہم ایک ہی مرتبہ لکھیں گے، اور اوپر والے عدد یعنی شمار کنندہ والے عددوں کی جمع کریں گے، 4 جمع 1۔ اس طرح 4 جمع 1 ہو گئے 5، اور بٹے نسب نما 6، 5/6 ان دونوں کسروں کی جمع آئی ہے۔ اب ہم نے دوسری مثال لیے ہیں، کسر 1/2 میں جمع کرنا ہے دوسری کسر 2/5۔ ان دونوں کسروں کی ہمیں آپس میں جمع کرنا ہے، لیکن ان کا نسب نما ایک جیسا نہیں ہے، یعنی یہ مختلف نسب نما والی کسریں ہیں۔ اب ان کی جمع تب ہی ہو سکتی ہے جب ان کے نسب نما ایک جیسے بنیں گے۔ تب ایک جیسے نسب نما بنانے کے لیے ہم چھوٹے عدد کو دیکھیں گے۔ 1/2 کا جو نسب نما ہے اس میں 2 چھوٹا عدد ہے، تو 2 کے پہاڑے میں 5 نہیں آتے، اس لیے ہم دونوں کے نسب نما کو 5/5 نہیں بنا سکتے۔ تو ایسی مثال میں دونوں کی آپس میں ہم ضرب کرتے ہیں نسب نما کی، اس کا نسب نما 2 لیں گے اور اس کا نسب نما 5، یہ دونوں کے آپس میں ضرب کریں گے، 2 5 10۔ تو دونوں کسروں کا نسب نما ہم 10 بنا سکتے ہیں۔ تو 2 5 10 کس طرح آیا؟ پہلے کسر کے نسب نما سے ضرب کرے ہم نے دوسرے کسر کے نسب نما کو، تو 2 5 10 آیا، تو 10 نسب نما بنائیں گے ہم۔ اب اوپر والے جو شمار کنندہ ہے تو انہیں بھی ہم ضرب کریں گے، تو کس عدد سے ضرب کرنا پڑے گا ہمیں؟ تو پہلی کسر میں 2 5 10 کریں، 5 سے ضرب دیے دوسرے نسب نما والی کسر کے عدد سے، تو اوپر بھی 5 سے ضرب کریں گے، یعنی 1 ضرب 5، یعنی 5 ایکا 5۔ دوسری کسر کے نسب نما میں 5 ہیں، تو اس کے 10 کس طرح بنے تھے؟ تو ادھر والا جو نسب نما تھا پہلی کسر کا 2، اس سے ہم نے ضرب کیے تو 10 بنے تھے، یعنی 2 5 10۔ تو اس کے بھی شمار کنندہ کو اور نسب نما کو 2 سے ضرب کریں گے۔ تو اوپر شمار کنندہ کو ضرب کرے 2 سے تو 2 دونی 4، اور نیچے ضرب کرے تو 5 دونی 10۔ اس طرح دونوں کسریں تبدیل ہو کر بن گئی ہے 5/10 جمع 4/10۔ اب یہ ہم نسب کسریں بن گئی ہے، اب ہم اس کی جمع کر سکتے ہیں۔ تو اوپر والے عدد کی ہم جمع کریں گے، 5 جمع 4 9، اور نسب نما کیونکہ ہم نسب ہے اس لیے اسے ہم ایک ہی مرتبہ لکھیں گے 10۔ اس طرح
1/2 जमा 2/5 ان کسروں کی جمع ہو گئی 9/10۔